بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو ان پر جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، چھوٹا آدمی جو ہے نا، اس کا جھوٹ بڑے آرام سے پکڑا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کا جھوٹ پکڑنا چاہیں تو 1 سیکنڈ میں پکڑا جاتا ہے، اور پھر جھوٹے آدمی کی نہ تو گواہی مانی جاتی ہے اور نہ اس کی دلیل مانی جاتی ہے جھوٹے آدمی کی۔ اب دیکھیے، سعید احمد اتنا بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان۔ اس نے آدم علیہ السلام کے واقعے پہ 2 لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس نے گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہو کر بغض-زادہ کی طرف چلے گئے، اور بعد میں وہ چیخو پکار کرتے رہے کہ سعید صاحب، تم نے ہم کو گمراہ کر دیا، ہم کو یہ کر دیا، اور خود بھاگ گئے۔ اس نے اس وقت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا۔ یہ اتنا مکار مولوی ہے، یہ سعید اتنا مکار بے ایمان مولوی ہے کہ اس وقت اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا بھی انکار کر دیا، اور یہ ہم پر بلیم لگاتا ہے۔ یہ کذاب مولوی کہتا ہے کہ آدم کے سجدے کو بھی مانو اور یوسف کو۔ ابے جاہل آدمی، گدھے پہ کتابیں، تو گدھا ہے، تیرے پہ کتابیں لڑی ہوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا تو واقعہ قرآن میں نقل ہے، نام، اسم سب کچھ موجود ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ابلیس کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ اس کا تو انکار کرنے والا پکا کافر ہے، جیسے تو کافر ہے۔ تو اس کی تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے۔ اصل میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھو، یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سجدے کو بھی نہیں مانتے، یہ یوسف کے سجدے کو بھی نہیں مانتے۔ تو اگر یہ خالی یہ کہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا سجدے کو نہیں مانتے تو لوگ بڑا غور کریں کہ بھئی یہ لوگ یوسف علیہ السلام کا سجدہ جو محمد حنیف نے اور اس نے ایجاد کیا ہے، تحریف کیا ہے قرآن کے اندر زبردستی گھسڑنے کی کوشش کی ہے اس نے اور اس نے حنیف نے، تو یہ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو یہ آدم کے سجدے کو بھی نہیں مانتے اور یوسف کے بھی۔ اگر یہ خالی یہ کہے کہ یہ تو یوسف کا سجدہ جو ہم نے ایجاد کیا اس کو نہیں مانتے، تو لوگ غور و فکر کریں کہ بھئی یہ کیوں نہیں مانتے، وہ ہماری دلیلیں سنیں۔ جیسے محمد حنیف نے، کل میں نے اس کا کلپ سنا، اس نے جھوٹ بولا، کتنا بڑا جھوٹا ہے وہ۔ کہتا ہے کچھ اس نے تحریر لکھی کیپٹن ارشد نے، اور اس کے اندر کچھ جھوٹی دلیلیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب اس جاہل کا اندازہ لگائیے کتنا بڑا جاہل ہے وہ۔ آج بھی تحریر موجود ہے تعظیمی سجدے کے شرک کی شکل کے اندر، وہی تحریر جس کے اندر قرآن کی آیتیں اور دلائل دی ہیں قرآن سے اس کے اندر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جھوٹے دلیل، یعنی کہ خود ان نے میرا خیال ہے پڑھا بھی نہیں اس نے، اور اگر پڑھا بھی تو اس نے یہاں پہ بھی جھوٹ بولا کہ جی وہ کچھ جھوٹی اس نے دلیلیں دی ہوئی تھیں، عقلی دلیلیں جھوٹی۔ تو قرآن کا اس نے کس طرح رد کر دیا، اور یہ کذاب مولوی اس کے سامنے محمد حنیف کس طرح آدم، اس کو کیا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی صفت نہیں ہوتی، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی صفت دے دی موزانہ طور پہ، اور پھر وہاں پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ محمد حنیف، اور یہ کذاب سن رہا ہے بیٹھا ہوا، یہ کذاب مولوی وہاں بیٹھا ہوا سن رہا ہے سعید، کیونکہ یہ مکار آدمی ہے، یہ اقتدار کا یہ اب بھی وہاں اس لیے گیا کہ کسی صورت میں اس کو کوئی منصب یا عہدہ مل جائے، لیکن اس کی یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ جوتیوں میں بیٹھے گا وہاں پہلے سے کئی لائن میں لگے ہوئے، ہمیں تو معلوم ہے نا وہاں کتنے لوگ لائن میں لگے ہوئے، تو اس کی وہاں پہ بھی جوتیوں میں ہی بیٹھنے کی حیثیت ہوگی حنیف کی طرف۔ تو اس کے سامنے وہ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کو ماننے والا اس سے بڑا قرآن کا انکاری نہیں ہے کہ دیکھیے معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہوتی، اور معجزہ جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے فعل اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ وہ اس جاہل کو پتہ ہے ان باتوں کا، لیکن گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا جھوٹا ہے، 2 چیزوں کو ملا کر بیان کرتا ہے۔ مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے اس کی مکاری کے اوپر، حیرت بھی ہوتی ہے کہ واقعی اس کا صحیح بیڑا غرق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح گمراہ کیا ہے، صحیح بالکل پرفیکٹ اس کو گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہیرا پھیری موجود ہے۔ اب دیکھیے، ابھی یہ 17 18 تک 19 تک 20 تک یہ بحث کرتا رہا محمد حنیف کذاب ہے، محمد حنیف یہ، اور جیسے اس کو گندی نالی کے کیڑے کی طرح نکال کے اس نے باہر پھینکا انیس الدین نے، تو یہ فوراً حنیف کے پیروں میں جا کر گر گیا، جس کو یہ پہلے کذاب کہتا تھا
آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ بے ایمان مولوی. یہ مولوی ہے، کہتا ہے جی میں 1983 کے اندر جماعت میں آیا تھا، تو ایمان کو ہی نہیں سمجھا تھا. تو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی تھی اس کو سعید کو. اگر اس کو ایمان کی ہوا لگتی، ایمان اندر چلا جائے، راسخ ہو جائے ایمان، اور پھر اس کے بعد وہ ایسی باتیں کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کو ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی. اور دیکھیے کس طرح الفاظوں کو مڑوڑ مڑوڑ کے پیش کرتا ہے، یہ بھی اور وہ بھی دونوں. اچھا، اس کی تو جوتیوں میں دال بانٹ دی تھی، اس کی تو وہ درگت بنوائی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے. تو آخر کے اندر کیا کہتا ہے، یہ وہ بھگوڑا مولوی ہے، جب پکڑا گیا تو کہتا ہے جی آپ کو تو یہ نہیں پتا اخبار الٹا ہے یا سیدھا ہے، اور جاہل آدمی تیرے سے زیادہ معلومات ہے الحمدللہ، اس لیے کہ میری خالی سیڑھی بھری ہوئی ہے. تجھے گمان ہے، تجھے تکبر ہے، مجھے تکبر نہیں ہے. میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے خوف کرنے والا ہوں، اور اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جن کے منہ پہ کچھ ہو اور دلوں میں کچھ ہو. تو تیرے دل کے اندر نفاق تھا، تکبر تھا، ریاکاری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے تیری گردن مروڑ دی، بڑا موقع دیا سعید کو. تو کہتا ہے دیکھو جی یہ تو آدم کے سجدے کو بے جاہل آدمی. ڈاکٹر عثمانی کی اس کے اوپر بڑی زبردست موقف ہے. میں کہتا ہوں اتنا زبردست موقف ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کا ماتھا چومتا جا کر اس مجاہد کا. وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، کیوں حکم دیا اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، اور یہ سجدہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے جانے بغیر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جن کے دلوں میں ذیق ہوتا ہے، ذیق، مرض، ٹیڑھ ہوتی ہے، تیرے اور حنیف کے دل میں ٹیڑھ ہے، سعید بیماری ہوتی ہے، وہ اس کی کھوج بین میں لگ جاتے ہیں. تم دونوں کھوج بین میں لگے. اور وہ تو پہلے اپنی پہلی تحریر میں لکھ چکا ہے دعوت القرآن کے اندر کہ یہ عالم بالا کا واقعہ ہے، قیاس رائی سے گریز کرنا چاہیے، اور خود ہی اس پہ قیاس کر دیا. تو اندازہ لگو دونوں جھوٹے ایک جگہ. میں تو تم دونوں کو ماں بیٹیاں کہتا تھا، یہ ماں بیٹیاں دونوں، یہ ماں بیٹیاں. ان دونوں ماں بیٹیوں نے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہے. تو میرے بھائیوں غور و فکر کرو سعید کی اس مکاری سے. دیکھو اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. قرآن کا منکر ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جی سجدہ مان لو آدم کا اور یوسف کا. اور یوسف کو تو سجدہ نہیں ہوا، آدم کو تو سجدہ ہوا ہے، قرآن میں موجود ہے. 7 جگہ قرآن کے اندر موجود ہے. 25 جگہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 جگہ، اور 7 جگہ مختلف انداز سے سجدے کا حکم ہے. جو اس کو نہیں مانے گا وہ پکا کافر ہے. جیسے تو ہے کہ تو نے قرآن کے اندر تحریف کی اور کہا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے. پھر جب تیری درگت بنی تو اب دیکھو ان دونوں کا جھوٹ. یہ مانتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کی یہ تقریر ہے، ڈاکٹر عثمانی کا کلپ ہے، اور اس نے اقرار کیا ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ڈاکٹر عثمانی سے اختلاف ہے. اور وہ جھوٹا محمد حنیف وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے یہ ماں بیٹیوں کے اندر غائب ہو گیا. دونوں کے اندر دیکھیے دونوں کس کیٹاگری کے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو گئے دونوں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ گند ایک ہی جگہ جمع کرتا ہے. وہ جیسے قرآن کے اندر آئے نا، بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، اور نیک اور سیرت عورتوں کے لیے نیک سیرت مرد اور نیک سیرت مردوں کے لیے نیک سیرت عورتیں. تو یہ بد کردار تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، ویسے بندے کے ساتھ جا کے یہ مل گیا. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے اپنی پناہ میں رکھے. ان کے قول و فعل میں اتنا بڑا تضاد ہے، جھوٹ بولتے ہیں اور تحریف کرتا ہے یہ قرآن کے اندر. یہ اتنا بڑا کذاب ہے. 6 نمبر آیت کو دونوں نہیں مانتے، نہ یہ مانتا اور نہ ہی محمد حنیف مانتا کہ یہ 6 نمبر آیت جو ہے یہ اس کا حصہ ہے. وہ تو یہاں تک کہہ دیا تھا محمد حنیف کہ مفہوم کے لحاظ سے تم کہہ سکتے ہو کہ صحیح نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کا موقف. اب اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے محمد حنیف. اور کہتا ہے جی سچوں کا ساتھ دو. جھوٹا آدمی کہہ رہا ہے سچوں کا ساتھ دو. جو خود جھوٹ بولتا ہے اس کی اپنی جماعت کا خاص آدمی جو اس کی جماعت کو بہت زیادہ فنڈنگ کرتا ہے، شمیم صدیقی، وہ تو کہتا ہے یہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور شورا کے اندر لوگوں کو لڑواتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے. یہ بتائیے وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے. تو بھائی ایسے لوگوں سے تو ہم بیزار ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے
فتنہ انگیز لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔